یہ چین، جاپان اور منگولی لوگ، یہ جو قوم آباد ہیں، یہ ہی خبیث جوج اور ماجوج ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، ان لوگوں میں جو لوگ ایمان لا چکے ہوں گے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک اعمال کرنے والے ہوں گے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، ان کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ یعنی دنیا کے اندر بھی میں ان کے ساتھ بہترین معاملہ کروں گا، اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ دعوت کا طریقہ آپ کو بتا دیا کہ تبلیغ آپ نے کیسے کرنی ہے۔ ہر ایک کے ساتھ جب آپ تبلیغ کریں گے تو ہر ایک کے جو احکام ہیں وہ علت ہیں، اس کے سامنے پیش کریں گے۔ اگر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں، کلمہ پڑھتا ہے، اس کا جان مال ساری چیز حفاظت کے اندر آ جائے گا۔ کلمہ نہیں پڑھ رہا، انکار کر دیا کلمے سے، جزیہ پیش کریں گے، جیسے اپنی زبان میں ٹیکس کا ہو کہ ہمارے ملک اسلامی ملک کے اندر رہنا ہے، آپ نے کافروں نے تو مال دے کر رہو گے، مال کے بدلے رہو گے، اس مال کے بدلے آپ کو تحفظ دیا جائے گا، آپ کی جان کو بھی اور آپ کے مال کو بھی۔ اگر وہ جزیہ دینے سے بھی انکار کرتا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کے خلاف جنگ کرنی ہے۔ حکومت اسلامی ہے، اگر اسلامی حکومت قائم ہے تو اس کے اوپر جزیہ پیش کر رہی ہے، جزیہ نہیں دے رہے، ان کے خلاف لڑیں گے۔ انہوں نے بھی کیا کہا؟ فرمایا کہ جو لوگ میری بات مان لیں گے، دین اسلام قبول کر دیں گے، میں کیا کروں گا؟ ان کے ساتھ بہترین سلوک کروں گا۔ جو میری بات نہیں مانیں گے، اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے، میں انہیں کیا کروں گا؟ عذاب و قتل کر دوں گا۔ وَسَنَقُولُ لَهُ، اور ان قریب ہم ان سے کہیں گے، مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اپنے معاملے کے اندر نرمی والی بات، ہم ان کے ساتھ بہت ہی نرمی والی بات کریں گے۔ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، اب پھر انہوں نے پیروی کی، دوسرے سفر کی تیاری کی، یعنی پھر وہ دوسرے سفر کے سامان کے پیچھے لگ گئے، یعنی وہ سامان وغیرہ اکٹھا کر کے جو انہوں نے سفر کرنا تھا۔ پہلے جس جگہ پر ان کی حکومت تھی اس سے مغرب کی جانب میں انہوں نے سفر شروع کیا۔ وہ سفر جب ختم ہوا، واپس آئے، اب انہوں نے سفر کہاں کا شروع کیا؟ مشرق کی جانب۔ میں یہ بیٹھا ہوں، میرے جو بالکل سامنے ہے یہ کیا ہے؟ مشرق ہے۔ مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے، اور جو میری پیٹھ کے پیچھے ہے یہ کیا ہے؟ مغرب ہے، جہاں پر سورج جا کر ڈوب جاتا ہے۔ ادھر انہوں نے سفر کو ختم کیا، اپنے پہلے سفر کو، دوبارہ اپنی جگہ پر واپس آئے، اب یہ سفر شروع کر رہے ہیں مشرق کی جانب۔ فرمایا حتیٰ، یہاں تک، اذا بلغ، یہ پہنچے، مطلع الشمس، سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، جہاں سے سورج نکلتے ہیں۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، نہ کسی کو سورج کے ڈوبنے کی جگہ پتہ ہے اور نہ کسی کو سورج کے نکلنے کی جگہ پتہ ہے۔ کیوں؟ سورج ڈوبتا اور نکلتا اس دنیا سے باہر ہے، اور ہم رہتے دنیا میں ہیں، تو دنیا والوں کو دنیا کے باہر کی چیزوں کا پتہ نہیں چل سکتا، تو وہ انہوں نے اپنے اندازے کے مطابق سمجھا۔ کیوں؟ جہاں پر انہوں نے مشرق کی جانب، سامنے کی جانب سفر کیا، تو آگے پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، دنیا ختم ہو گئی، کیا سمندر کے پاس چلے گئے تھے، خشکی ختم ہو چکی تھی۔ فرمایا وہاں پر وجدہ، انہوں نے پایا، تطلع، کہ سورج طلوع ہو رہا تھا، علی قوم، ایک ایسی قوم کے اوپر، لم نجعل لہم، کہ ہم نے اس قوم کے لیے نہیں بنایا تھا، من دونہا، اس سورج کے علاوہ، سترا، کوئی پردہ۔ یعنی وہاں پر وہ گئے، انہیں وہاں پر ایسے لوگ نظر آئے، ایسی قوم نظر آئی ذوالقرنین کو، کہ ان کے اوپر صرف اور صرف اگر کسی چیز کا پردہ تھا تو وہ سورج ہی تھا۔ کیا مطلب؟ انہوں نے اپنے لیے کوئی مکان نہیں بنایا ہوا تھا، اور روایات کے اندر آتے ہیں کہ کپڑے بھی ان کے پاس
سورج آ کر ان کے اوپر لگتا تھا۔ اور میں ایسی قوم کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی۔ اب ذوالقرنین نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا بات چیت کی، اس کا قرآن کوئی بھی صراحت نہیں کرتی، قرآن کوئی بیان اس چیز کا نہیں کر رہا۔ مقصد ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا یہ نہیں، مقصد یہ تھا کہ ذوالقرنین کو اللہ نے کتنی قدرت دی تھی اس کو بیان کرنا۔ مقصد ہے کہ ذوالقرنین ایسی جگہ، ایسے بندے تھے جو بالکل جنگلی تھے، کپڑے بنانے کا پتہ نہیں، گھر بنانے کا پتہ نہیں، صرف اور صرف دیوانوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ تو خود سوچیے وہ کتنی دور جگہ ہوگی۔ فرمایا کذالک، اسی طرح، کس طرح، جس طرح ہم بیان کر رہے ہیں حقیقت کے اندر بھی اسی طرح ہے۔ یہ کوئی آپ کے سامنے کہانیاں پیش نہیں کی جا رہی کہ پرانے زمانوں کے بادشاہوں کی جو کہانیاں گڑی ہوئی ہوتی ہیں، یہ قرآن آپ کو کہانیاں نہیں سنا رہا۔ فرمایا کذالک، اسی طرح معاملہ ہوا، جس طرح معاملہ ہوا قرآن اسی طریقے سے بیان کر رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وقد احطنا، قسم با خدا ہم نے احاطہ کیا ہے، گھیرے ہوئے ہے، بما لدیہ، جو کچھ ذوالقرنین کے پاس تھا، خبرا، واقفیت کے اعتبار سے۔ ذوالقرنین کو جس بات کا علم تھا، یہ جو چیز ذوالقرنین کے پاس تھی، اللہ کو ساری کی ساری چیزوں کا علم ہے، اس لیے جو کچھ ہوا ہم ویسے ہی بیان کرتے ہیں۔ ثم اتبع سببا، پھر انہوں نے نیا شروع کیا سفر۔ دو سفر ہو گئے، ایک تیسرا سفر۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ پیچھے لگے تیاری کے، انہوں نے تیاری کرنی شروع کی سفر کی، حتی یہاں تک اذا بلغ، وہ پہنچے بین السدین، دو پہاڑوں کے کناروں کے درمیان۔ سد کہا جاتا ہے پہاڑ کی چوٹی کو، تو سدین دو پہاڑوں کی چوٹیوں کے درمیان پہنچ گئے۔ وجد من دونہما قوما، اور پایا ادھر انہوں نے ایک قوم کو، لا یکادون، نہیں قریب تھا، یفقہون قولا، کہ وہ لوگ ذوالقرنین کی بات کو سمجھتے۔ ذوالقرنین کی زبان اور تھی، ان لوگوں کی زبان اور تھی، بات نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن پھر کیا کیا؟ جب دو ایسے لوگ جمع ہو جائیں کہ ایک دوسرے کی زبان کو نہ سمجھ سکیں، تو تیسرے بندے کو لایا جاتا ہے جو ترجمہ کرتا ہے، بات سمجھا کر پیش کرتا ہے کہ فلاں کا مقصد یہ ہے، دوسرے کا مقصد یہ، تو ایک ترجمان ساتھ لے آئے۔ قالوا، تو قوم والوں نے کہا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یأجوج و مأجوج، جوج اور ماجوج جنہیں ہم یفسدون فی الارض، یہ زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں، یعنی ہم درے کے اس پار کیا ہیں، جوج ماجوج ہیں، تو درے کے راستے سے یہ پہاڑ کی اس طرف آتے ہیں، آ کر نقصان پہنچاتے ہیں، ہماری عورتیں اغوا کرتے ہیں، ہمارے لوگوں کو قتل کرتے ہیں، ہمارے جانوروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، کئی قسم کا فساد مچا رہے ہیں۔ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، اے ذوالقرنین، کیا ہم آپ کے لیے کچھ چندے وغیرہ کا انتظام کریں، عَلَىٰ، اس شرط کے اوپر، أَن تَجْعَلَ، کہ آپ بنا دیں، بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، جوج ماجوج اور ہمارے درمیان، سدا، کوئی رکاوٹ، کوئی دیوار لگا دیں، آپ کسی قسم کی رکاوٹ کھڑی کر دیں، تو اس کے لیے ہم آپ کے لیے کوئی چندہ وغیرہ کریں۔ فرمایا قال، ذوالقرنین نے فرمایا، ما مکنی فیہ، جن چیزوں کے اندر پروردگار نے مجھے قدرت دی ہے، خیر، وہ بہتر ہے، تمہارے اس چندے کی ضرورت مجھے نہیں ہے، مجھے جو رب نے قدرت دی ہے وہ کیا ہے، کافی ہے۔ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، آپ میری مدد کرو، بِقُوَّةٍ، قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، یعنی آپ جانی مدد میرے ساتھ کرو، جو میں کام وغیرہ کر رہا ہوں نا، اس کے اندر اپنی جان کو خرچ کرو، آپ کے پیسے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ بینکم و بینہم، میں بناؤں گا تمہارے درمیان اور ان
کے درمیان ردما ایک دیوار۔ اب پہلی بات، جوج ماجوج کیا چیز ہے؟ اس کے اندر مفسرین کی کئی اقوال آپ کو ملیں گے، لیکن 3 بڑے محدث جو گزرے ہیں زمانے کے، ان میں سے بڑے محدثوں کے اندر ان کا نام آتا ہے۔ سب سے پہلے حافظ ابن حجر، بہت بڑے محدث، وہ بخاری شریف کی شرح فتح الباری کے اندر لکھتے ہیں، اور حافظ بدر الدین یہ عمدۃ القاری، یہ بھی بخاری کی شرح ہے، اس میں لکھتے ہیں، اور حافظ ابن کثیر یہ البدایہ والنہایہ کے اندر لکھتے ہیں کہ جوج ماجوج اور کوئی نہیں، یہ چین، جاپان اور منگولی لوگ، یہ جو قوم آباد ہیں، یہ ہی خبیث جوج اور ماجوج ہیں۔ وہ اپنی کتابوں کے اندر صاف الفاظ میں، اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو دیواریں چین ہے، یہ ہی ان کے لیے رکاوٹ ہے۔ علامتیں لکھی ہیں کہ چوڑے منہ والے ہوں گے، ان کے منہ کیسے ہوں گے؟ چوڑے ہوں گے، بڑے ہوں گے، اور چمٹی ناک والے ہوں گے، چھوٹی چھوٹی ناک ہوں گی ان کی۔ یہ نشانیاں یہی جاپانی اور چینی لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ حقیقی لوگ جو دیوار کو توڑ کر آخری زمانے کے اندر آئیں گے، وہ یہ والے نہیں ہیں، وہ دیوار کے پیچھے بیٹھے، لیکن روایات کیا ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، انہوں نے کہا میں آپ کے لیے دیوار کیا کرتا ہوں؟ قائم کرتا ہوں۔ کیوں؟ مجھے اللہ نے قدرت دی ہوئی ہے۔ اب وہ دیوار کس طریقے سے قائم کی، دیوار کے اندر کون کون سی چیزیں انہوں نے استعمال کی، اس ساری چیزوں کا تذکرہ اگلے درس کے اندر آ جائے گا۔